اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ عادل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت نشریات بہار رمضان میں آپ کا میزبان آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین محترم، جس طرح کہ پہلے پروگرام میں جو ہے وہ آپ سے کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں آپ کو جو ہے وہ قرہ حضرات کو بھی سننے کو ملیں گے، اور ثنا خانوں کا تو آپ کا روز کا یہ الحمدللہ جو ہے وہ سامنا آپ کا رہتا ہے، اور آج الحمدللہ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ اصلاحی گفتگو میں جو ہمارے لیے بڑی قابل تحسین ہوگی اور آپ سب کی جو ہے وہ انفارمیشن میں اضافہ لانے کے لیے اور آپ کے علم میں اضافہ لانے کے لیے آج جس شخصیت کو ہم نے جو ہے وہ یہاں پر حاضر خدمت کیا ہوا ہے، میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی قاری شاہد محمود عباسی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، میں حضرت صاحب کی طرف بلا تاخیر بڑھوں گا کیونکہ روزانہ ہم کوئی نہ کوئی بات ضرور پیش کرتے ہیں آپ کے لیے۔ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ حضرت صاحب موجود ہیں۔ حضرت صاحب، آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہاں پر موجود ہیں، ہماری خوش بختی ہے۔ روزے کے حوالے سے حضرت صاحب آپ ہمیں کیا تلقین فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جناب شیخ عادل صاحب، سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے اس پرفتن دور میں یہ اتنا اچھا کام کیا، اور بالخصوص جتنی آپ کی یہ نوجوانوں کی ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت و ترقی عطا فرمائے، کیونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور مختصر سے ہی جواب دینا ہے۔ اور روزہ در حقیقت یہ سمجھ لیں کہ جس طرح حدیث شریف میں آیا ہے، بخاری کتاب الصیام جلد اول کی حدیث ہے اور صحیح مسلم جلد تیسری کتاب الصیام کی حدیث ہے۔ سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، جس کا مفہوم ہے روزہ ڈھال ہے، اور ڈھال اگر آپ اس کا پس منظر دیکھیں تو آپ کو بخوبی یہ علم ہو جائے گا کہ ڈھال استعمال ہوتی تھی دشمن کے وار کو روکنے کے لیے۔ تو روزے کو ڈھال اس لیے کہا گیا کہ ایک مہینہ بندہ اگر صحیح طریقے سے روزہ رکھے، عبادت کرے، اور 11 مہینے وہ شیطان کے حملوں سے بچتا رہے گا۔ اگر وہ یوں ہی روزہ رکھ لے، صبح صادق کو روزہ بند کرے، نہ نماز پڑھے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، نہ استغفار کرے، نہ کوئی درود شریف پڑھے، بس صبح صادق کو اس نے روزہ بند کیا اور غروب آفتاب کو اس نے روزہ کھول لیا، تو روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو ایک روزے کی نورانیت ہے، جو روزے کی برکات ہیں، وہ نہیں ملتی۔ اور دوسرا سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ سونا فرماتا ہے مجھے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ عزیز تر ہے۔ اب یہاں ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اور حاضرین اور ناظرین کو بھی سمجھ آ سکے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اور اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، صبح آپ کی پارٹی کا جلسہ ہے، صبح سے شروع ہوئے آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، دن بھی ہو گیا، شام بھی ہو گئی، اور ایون کہ مغرب کا وقت بھی گزر گیا، اسٹیج سج گیا اور لیڈر آ گیا، اور جب آپ اس کے پاس گئے اور اس سے بات کرنے لگے تو آپ کے منہ سے اسمیل آئی، تو اس نے کہا بابا برش تو کر کے آتے نا، اور اس نے آپ کو پیچھے کر دیا۔ یعنی کہ آپ کا جو سارا کام تھا ایک بدبو نے کیا کر دیا، سارا ضائع کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اور کتنا وعدہ اولا شریک ہے کہ انسان کے منہ سے سمیل جو آتی ہے، جب اس کا معدہ خالی ہوتا ہے تو جتنے گیسز
معدے میں بنتی ہیں، وہ آتی ہیں، منہ میں سمیل بنتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے روزے دار کو، صائم کو ڈس ہارڈ نہیں کیا اور اس کو اتنا پروان چڑھا دیا، کہا اے روزے دار تیرے منہ کی بو مجھے مشک سے بھی زیادہ عزیز تر ہے۔ کیا بات۔ تو پھر تیسرا جو اس میں اہم نقطہ آتا ہے کہ عبادت کی جزا جو سی ہے وہ جنت ہے، لیکن روزے کی جزا اللہ سبحانہ فرماتا ہے میں خدا ہوں۔ تو اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جی ماشاءاللہ، اور خوبصورت انداز میں حضرت صاحب آپ نے گفتگو فرمائی، اور میں یہ چاہوں گا کہ اب آپ کچھ لمحات جو ہے وہ تقوی کے حوالے سے ہمیں جو ہم ناظرین کی خدمت میں کچھ ایسی جو ہے مرغوزات آپ پیش کریں جو ان کے لیے جو ہے وہ تقوی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ مزید جو ہے گفتگو فرمائیں۔ جی، تقوی کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو تقوی کا معنی پتہ ہونا چاہیے۔ تقوی کا معنی ہے خوف، ڈر اور احکام خداوندی کا بجا لانا۔ واہ، یہ تین چیزیں۔ اب اگلا جو ایک بڑا اہم نقطہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ڈر کیسا ڈر؟ واہ، اب ڈر دو قسم کا ہے۔ ایک ڈر وہ ہے جو بندے کو بندے سے دور کر دیتا ہے۔ جی بالکل۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے ڈرتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے۔ اب یہاں کون سا ڈر مراد ہے؟ یہاں سے جو ڈر مراد ہے وہ قرب خداوندی کا ڈر ہے۔ خوبصورت، یعنی کہ جب تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ سے دور نہیں ہوگے، اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ بے شک بے شک۔ پھر اس کا دوسرا جو معنی میں نے امام غزالی علیہ رحمہ سے پڑھا، جی بسم وہ ان کی کتاب سے پڑھا، وہ بڑا کمال پڑھا کہ تقوی سے مراد یہ ہے۔ اب یہ بڑی خاص بات ہے شیخ صاحب، جی بسم اللہ، بڑی خاص بات ہے اور بڑی روحانیت بڑی بات ہے بسم اللہ جی۔ کہ اللہ تمہیں جس محفل میں دیکھنا چاہتا ہے، جس جگہ تمہیں اللہ جس جگہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، جس محفل میں دیکھنا چاہتا ہے، جس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے، تم وہاں حاضر ہو۔ واہ واہ، تم وہاں حاضر ہو، اور جس محفل میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا تم وہاں غیر حاضر ہو۔ واہ واہ، یہ تقوی کی بڑی اعلیٰ مثال ہے۔ کیا اب مثال کے طور پر آپ کو اس کو سمجھا دیتا ہوں، اس پورے سنٹینس کا آپ کو مواد دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ اب کیا مراد اس سے کہ مثال کے طور پر اللہ آپ کو شراب خانے میں نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ آپ کو جوئے خانے میں نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ آپ کو فحشی عریانی کے اڈے پر نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن پاک پڑھتے ہو، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تو نماز پڑھتے ہو، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تو میں اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ جب یہ سسٹم سارا کرو گے تو یہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی سے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حضرت عمر فاروق کو کہ اے عمر، کبھی تمہارا ایسی راہ سے گزر ہوا جو خاردار جھاڑیاں ہوں اور کانٹے ہی کانٹے ہوں تو تم وہاں کس طرح گزرو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے، اپنی چادر کو سمیٹ کے پھر میں نکلوں گا۔ صحیح۔ اب اس لیے کہ کہیں میری چادر، میرے کپڑے خاردار جھاڑیوں میں پھنس نہ جائیں۔ صحیح۔ تو آپ کے ساتھی نے فرمایا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہی تقوی ہے۔ واہ واہ واہ، یہی تقوی ہے، یعنی وہ جو راستہ کانٹے والا بتایا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ کانٹا ہے۔ واہ واہ، اگر اس کی لذتوں میں تم پھنس گئے تو پھر تم ادھر کے ہی رہ جاؤ گے۔ تو جب تم نے اپنے دامن کو دنیا کی لذتوں سے بچا کر، دنیا کی آشائش سے بچا کر سیدھا رب کا راستہ اپنا لیا تو اللہ سبحانہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں ناظرین محترم حضرت صاحب نے گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ میں یہ چاہوں گا حضرت صاحب کہ آخر میں نا بالکل پروگرام کے بالکل آخر والے حصے میں کوئی ایسا پیغام آپ ہمارے ناظرین کو روزے کے حوالے سے، جو دور چل رہا ہے، جو وقت چل رہا ہے، اس دور حاضر کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں محبتوں بھرا، ہمارے ناظرین جو ہے یقیناً منتظر ہوں گے آپ کے پیغام کے۔ جی، پیغام تو صرف ایک ہی ہے جی، جو کہ تقریباً ہر جگہ یہ پیغام عام ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ کیونکہ آج اس پیغام کو عام کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ قادیانی دجال وہ پھر سر اٹھا رہے ہیں، کبھی حکومتی مشینری کو سامنے لا رہے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ تو لہٰذا ہمیں آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنی ہے اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے، اور بڑھ چڑھ کر آقا کریم علیہ السلام کی نبوت
کا آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے. اور پیر میل علی شاہ صاحب سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان علی شان ہے جس کا مفہوم ہے جو ختم نبوت پر پیرا دیتا ہے اس کے پیچھے محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات. بس یہی ایک پیغام ہے جو میں نے دینا تھا. جی ہاں ناظرین محترم، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے آج الحمدللہ ہمارے ساتھ قبلہ حضرت علامہ قاری شاہد محمود عباسی صاحب موجود ہیں، تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. یقیناً دور حاضر کے اندر حضرت صاحب جو ہے ہر بندہ بڑی بے صبری سے کام لیتا ہے، اور جو ہے وہ مقصد ایسی نہ شکری انسان کے چہرے پہ دکھائی دیتی ہے. تو اس چیز کی بڑی تشدد ضرورت ہے. صبر اور شکر کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا احکامات دیتا ہے، یہ آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں. جی شیخ صاحب ماشاءاللہ دور حاضر کے مطابق آپ نے جو سوال کیا بڑا اچھا کیا. اور صبر کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا فرمان علی شان جس کا مفہوم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اس میں اگر آپ غور و فکر کریں تو بڑی خاص جو نقطہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دو کام بتائے، ایک صبر ایک نماز. اور جب رزلٹ دینے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اب یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں. اس میں جو نقطہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ نماز ظاہری عبادت ہے اور صبر باطنی عبادت ہے. خوبصورت. اور نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو میدان میں بھی پڑھ رہا ہو تو دور سے لوگ دیکھ کر کہتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے. اگر بندہ بغل میں بیٹھا ہے اس کے اوپر کوئی ایسی مشکل آن پڑی ہے وہ صبر کر رہا ہے تو بندے کو نہیں پتہ لگتا یہ صبر کر رہا ہے. یعنی صبر جو ان سے ہے وہ باطنی عبادت ہے اور اللہ کا معاملہ، یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. اب صبر باطنی عبادت ہے اور نماز ظاہری عبادت ہے. اب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا کہ ظاہر والوں کے ساتھ میں نہیں ہوں، میں باطن والوں کے ساتھ ہوں. جس نے اپنا باطن سنوار لیا، جس نے اپنا اندر سنوار لیا وہ کامیاب ہو گیا. اور یہاں پر ایک دکھلاوے کا بھی پھر پہلو اس میں شامل حال ہو جاتا ہے. جس طرح مثلا آپ نے فرمایا نماز پڑھنے والا سامنے پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. کیا خوبصورت جملہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب دیکھیں نا اس میں ایک بڑا خاص آپ کو ایک نقطہ بتا دوں یہاں بڑا خاص. اگر یہاں یہ بات آتی نا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں تو پھر کربلا میں یہ نہیں پتہ لگتا کہ رب کس کے ساتھ، کیونکہ نماز ادھر بھی تھی نماز ادھر بھی تھی. اب جبہ ادھر بھی تھا جبہ ادھر بھی تھا، امامہ ادھر بھی تھا امامہ ادھر بھی تھا، اذانیں ادھر بھی تھی اذانیں ادھر بھی تھی. اب ذہن میں سوال آیا مولا تو کس کے ساتھ ہے؟ تو اللہ سونے نے فرمایا کربلا میں صبر دیکھ لو، جس کے ساتھ صبر ہے میں اس کے ساتھ ہوں. تو آواز آئی صبر نے کہا کہ میں تو حسین کے ساتھ ہوں، تو اللہ نے کہا میں بھی حسین کے ساتھ ہوں. تو یہ ایک بڑی خاص بات ہے. جب تک آپ کے اندر صبر نہیں نہ آئے گا تو کبھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. تو جتنا زیادہ آپ صبر کریں گے اتنا اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بلکہ مسلم شریف کتاب الذکر والتوبہ والدعا کی حدیث ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سونے کے فرمان علی شان ہے جس کا مفہوم ہے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جیسا تم مجھ سے گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے. واہ واہ. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، جیسا گمان رکھو گے. سبحان اللہ. اب ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے کہ ہم جاب پر نکلے، ٹھیک ہے جی، پتہ نہیں ہمیں ملے گی کہ نہیں ملے گی. ہم کسی کام کے لیے نکلے، پتہ نہیں ہمیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. جب ہمارا یہ کامل عقیدہ ہو جائے گا کہ جو ہمارا رب ہے وہی ہمارا رازق ہے، جو ہمارا رب ہے وہی ہمارا شافی ہے، جو ہمارا رب ہے وہی ہمارا محافظ ہے، جو ہمارا رب ہے وہی ہمیں زندگی دے گا، وہی ہمیں موت دے گا، وہی ہمیں سب کچھ دے گا. تو اب شیخ صاحب یہاں بھی ایک بڑی خاص بات بتا دوں کہ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ رب العزت کا جب نام اللہ ہے تو یہ 99 صفاتی نام رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کو بات ابھی کبھی آپ نے یہ ذہن میں لائی ہے؟ یہ ایک بڑا خاص اس میں نقطہ ہے. وہ یہ نقطہ ہے اللہ سونا نے فرمایا کہ جب تو میرا ہو جائے گا نا، جب تو میرا ہو جائے گا نا تو پھر دائیں بائیں نہ پھرنا. شافی بھی میں، رازق بھی میں، اور تمہارا محافظ بھی میں. جو چیز تمہیں چاہیے میں تمہیں عطا کرتا رہوں گا، بس شرط یہ ہے کہ تو میرا ہو جا. جب تو میرا ہو جائے گا پھر سب کچھ میں تمہیں عطا کرتا رہوں گا. تو احباب ذی وقار بس میں اتنی درخواست کروں گا آپ احباب سے کہ صبر کریں،
شکر کریں، جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے اس پہ صبر کریں اور شکر کریں. جتنا زیادہ شکر کریں گے اتنا اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا. اور میں بس اتنا ہی کہوں گا کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، تو پھر انشاءاللہ جب کبھی زیادہ وقت ملا تو پھر اس پہ مزید بات ہوگی بہت انشاءاللہ. بہت شکریہ حضرت محترم. خوبصورت نشست رہی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے قبلہ حضرت صاحب کے جو ہے وہ علم میں عمر میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. جو ان کا روحانی جو فیض ہے اللہ اس کو جاری و ساری فرمائے. حضرت صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے اس خوبصورت رمضان بہار رمضان نشریات کا آپ حصہ بنے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور ناظرین محترم اب آپ سے چاہیں گے اجازت. آج کے وقت پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شیخ عادل حسین کو دیجیے اجازت. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.